بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں کروڑوں نیکیاں حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو بھی شخص اپنی 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ بہاولہ جامع صغیر حدیث نمبر 5372۔ موت آئی تو سیدھے جنت میں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ بحوالہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 972۔ فتنہ دجال سے حفاظت پائیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیات بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 809۔ عذاب قبر سے نجات پائیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ بحوالہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1140۔ یعنی جو شخص اس صورت کو یاد کر لے یا کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ 1/3 اور 1/4 قرآن پڑھنے کا برابر ثواب۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے اور سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 811۔ یعنی سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے اور سورہ کافرون کو 4 بار پڑھنے سے مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں محل ہوگا۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ مکمل سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ بحوالہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 589۔ یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی ہر نماز کے تمام رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس عمل کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سورت کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 775۔ عذاب الہی سے نجات کا سامان کیجیے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی ذکر الہی سے بڑھ کر کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اسے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 22132۔ جب گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ سیدنا سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پھر جب وہ مجلس سے اٹھنے لگتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ بحوالہ جامع صغیر حدیث نمبر 5610۔ رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر راحت و سکینت اترنے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں موجود اپنے افراد یعنی فرشتوں کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2700۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا
اس کے تمام گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہو۔ بہاولا صحیح بخاری حدیث نمبر 6405، صحیح مسلم حدیث نمبر 2691۔ جنت پہ درخت لگانے والے اذکار۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بہاولا سنن ترمذی حدیث نمبر 3464۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بہاولا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3807۔ جنت کا خزانہ حاصل کیجئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا خزانہ ہے۔ بہاولا صحیح بخاری حدیث نمبر 6952، صحیح مسلم حدیث نمبر 2704۔ مختصر سا عمل، ڈھیر و اجر و ثواب۔ سیدنا عمارہ بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا و لا شریک ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لائق تمام تر تعریفات ہیں، اور وہ ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیج دیتا ہے جو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جنت کو واجب کرنے والی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 ہلاک کر دینے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نیز اسے 10 مومن غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بہاولا سنن ترمذی حدیث نمبر 3534۔ 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف اور جنت میں گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا و لا شریک ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تر تعریفات ہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، جبکہ وہ خود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ بہاولا سنن ترمذی حدیث نمبر 3428، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2235۔ کثیر اجر و ثواب کا حامل چھوٹا سا عمل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کو تمام تر تعریفات سزاوار ہیں، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سے افضل عمل کوئی نہیں کر پاتا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے۔ بہاولا صحیح بخاری حدیث نمبر 3293، صحیح مسلم حدیث نمبر 2691۔ 1000 نیکیوں کا حصول اور 1000 گناہ معاف۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا کہ تم روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہو۔ آپ کے مجلس میں بیٹھے ایک شخص نے پوچھا، ہم میں سے کوئی روزانہ کس طرح 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرے تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہاولا صحیح مسلم حدیث نمبر 2698۔ اور روزانہ 200 جانور صدقہ کرنے اور 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔
سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جسے میں بیٹھے بیٹھے کر لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب کا حامل ہوگا۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے راہ خدا میں ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 گھوڑے وقف کرنے کے برابر ہوگا۔ اسی طرح 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے ایسے 100 اونٹوں کے صدقے کے برابر ہوگا جن کے گلے میں نشانی ڈال کر حج کے موسم میں قربانی کے لیے مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے گا اور وہ اللہ کی طرف سے قبول بھی کر لیے جائیں۔ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل زمین و آسمان کے درمیان خلا کو ثواب سے بھر دے گا۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 26911۔ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کوشش و قوت کے بغیر مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھی تو اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثواب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری کوشش و قوت کے بغیر مجھے یہ عنایت فرمایا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4023۔ فرشتے کی دعائیں لیجئے۔ سیدہ ام قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی اپنے مسلمان بھائی کے عدم موجودگی میں اس کے لیے کی گئی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس کے یعنی دعا کرنے والے کے سر پر فرشتہ کھڑا کہہ رہا ہوتا ہے، آمین، اور اسی کی مثل تجھے بھی ملے گا۔ بحوالہ جامع صغیر حدیث نمبر 3381۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔